رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہسہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، حاضرین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور 17 رمضان کو ہی غزوہ بدر، حق و باطل کے مابین فیصلہ کن معرکہ، فیصلہ کن لڑائی، جسے بدر الکبریٰ اور یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، بپا ہوا۔ آج کی اس نشست میں ان دو عنوانات سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری کرے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین، زوجہ رسول، عزتوں اور مراتب رفیع کے ان عظیم المرتبت مناصب پہ فائز المرام ہیں کہ انہی کا ہی وہ خاصہ ہے۔ یہ وہ تقدس مآب ہستی ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کا نور پایا، اور ان کی تربیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں ہوئی۔ پاک باز ہستیوں کا گھر، نبیوں کے بعد سب سے افضل و اشرف گھرانہ، جس میں ان کو تربیت پانے کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا، اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی میں 9 سال کا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا، اور آقا کریم علیہ السلام سے جو دین سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا، وہ دین کا تقریباً نصف بنتا ہے۔ اور عورتوں کے مسائل، اندرون خانہ جو امور ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی جو روایات ہیں اور آپ کی طرف سے جو امت کو نصیب ہوا، وہ امت تک جو باقی ذرائع سے پہنچا، اس کا 90% بنتا ہے۔ حدیث کے 7 بڑے راویوں میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اگر راویات کا ذکر کیا جائے تو سب سے بڑی راویہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 2110 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور 7 فقہا اور مفتی جو فتویٰ دیا کرتے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں، ان میں ایک نام حضرت صدیقہ کائنات، محبوبہ محبوب کائنات، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شرف کہ ان کے گھر میں حضور آرام فرما ہیں، ان کے گھر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں میں سب سے
نبیوں کے بعد سب سے افضل و اشرف ہیں، تشریف فرما ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں جلوہ فراز ہیں، اور قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور پھر دین کا غلبہ ہوگا تبھی آپ کا وصال ہوگا، حجرہ عائشہ میں ان کے لیے خالی جگہ موجود ہے، وہ بھی وہیں دفن ہوں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھیں تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ حاذا جبریل، یہ جبریل امین ہیں، یقرئک السلام، یہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو فرشتوں کی سلامیاں ان کے حضور پیش ہوں اور جبریل سلام پیش کرے ام المومنین کے حضور، تو یار جن کی بارگاہ میں جبریل بھی سلام پیش کرے تو ہم ان کے حضور سلام عقیدت پیش کیوں نہیں کریں گے؟ تو آج ہم ان کے حضور اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے حاضر ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کا نکاح اللہ جل شانہ کے اذن اور حکم سے ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز حضور کو پیش کی، جب کھولا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر قد رأى الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہا کہ میری تصویر حضور کی خدمت میں پیش کی گئی جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، اور مجھے میرے بارے میں حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی زوجہ ہے، آپ کی آخرت میں بھی زوجہ ہے۔ تو یا رشتے تو طے ہوتے ہیں، خاندانوں کے بڑے لوگ طے کروا دیتے ہیں، اور رشتہ کروانے والے رشتے کروا دیتے ہیں، کسی کے کہنے پہ کوئی رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ رشتہ میرے رب نے جبریل کے ذریعے سے حضور کو بھیجا اور کہا کہ آپ کی یہ زوجہ دنیا میں بھی ہے اور آپ کی یہ زوجہ آخرت میں بھی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور بہت محبت کرتے ہیں۔ غزوہ ذات السلاسل میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ذمہ داری سونپی، تو ذمہ داری جب سونپی گئی تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ حضور نے مجھے جو ذمہ داری سونپی ہے، اہم منصب دیا ہے، تو حضور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور سے آ کے پوچھا اور عرض کی، ای الناس احب الیک، حضور آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ دل دھڑکتا تھا کہ حضور میرا نام لیں گے، چونکہ اس اہم ذمہ داری میں اتنے صحابہ ہیں، حضور نے مجھے منتخب کیا ہے، تو حضور کی زبان سے یہ سننا چاہتے تھے۔ حضور پیار تو سب سے کرتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ سننا چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کہیں کہ میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضور آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ قال عائشہ، حضور نے فرمایا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، قلت من الرجال، نہیں حضور میرا خیال تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ قال ابوہا، فرمایا اس کے باپ سے۔ تو کہتے ہیں قلت ثم من، حضور پھر اس کے بعد کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں عمر بن خطاب سے پیار کرتا ہوں، اس کے بعد عمر سے پیار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فعد رجالا، حضور نے، میں پوچھتا گیا، حضور نام بتاتے گئے،
تو کہتے پھر میں خود ہی خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ چلا جائے۔ تو حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور اس پیار کی کہانی کو حضور کے دل میں ام المومنین کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اور جو پیار حضور ان کو دیتے تھے، لاڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ اور جب حضور تشریف لاتے اور یہ آب خورے میں کوئی پانی لے رہی ہوتی تو حضور فرماتے تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا، تو یہ حضور کو پیش کرتی تو حضور فرماتے کہ عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو یہ محبت کا اظہار تھا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں کوئی کھانا، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ بھیجتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ ہم دیکھیں کہ حضور کس دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں، تاکہ ہم اس دن حضور علیہ السلام کو کوئی تحفہ پیش کریں۔ تو یہ صحابہ کا خیال ہوتا۔ اب دیگر ازواج مطہرات کے دل میں آیا کہ یہ صحابہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کی باری کا انتظار کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جا کے اپنے والد گرامی سے بات کرو کہ باقی بھی ازواج مطہرات ہیں، لیکن یہ آپ کے اصحاب اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں۔ تو جا کے انہوں نے عرض کی تو حضور نے فرمایا فاطمہ، عائشہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کیا کر۔ تو یہ واپس آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ بس، انہوں نے کہا جی پھر جائیے، کہا میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے حضور سے بات کرو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ ازواج مطہرات کی یہ شکایت ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ آثار حویدہ تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، فإنہ ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیرہا، کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کے بستر میں ہوں سوائے عائشہ کے، کہ میں کسی کے بستر میں ہوں اور میرے اوپر وحی آئی ہو۔ یہ اعزاز صرف عائشہ کو ہے کہ میں ان کے بستر میں ہوتا ہوں اور اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اعزاز ہے، یہ عزت ہے، یہ اکرام ہے، یہ تعظیم ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جبریل سلام پیش کریں، اللہ وحی بھیجے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں جس دن حضور تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تو اس دن ہی پیش کرتے، لیکن حضور کا اپنا عمل بھی اس بارے میں ملاحظہ کر لیجئے۔ حضور کی ہمسائیگی کے اندر ایک شخص رہتا تھا اور وہ سالن بہت اچھا پکاتا تھا، شہرت تھی اس کی، اور وہ فارسی النسل تھا، تو وہ بہت اچھا کھانا تیار کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ حضور اگر آپ تشریف لائیں اور میری دعوت قبول کریں۔ تو حضور کو اس نے جب دعوت کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَهَٰذِهِ لِعَائشَةَ، یہ عائشہ بھی ساتھ ہوگی؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں حضور، یہ دعوت بس آپ کی ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو اس نے پھر عرض کی حضور میری دعوت قبول کر لیجئے۔ تو آپ نے پھر فرمایا وَهَٰذِهِ لِعَائشَةَ، عائشہ بھی ساتھ آئے؟ تو کہا نہیں حضور، آپ کی دعوت ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر دعوت پیش کی، کہا حضور میں نے بڑا اچھا کھانا تیار کیا ہے، تو آپ میری دعوت قبول فرمائیے اور میرے ساتھ چلیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ بھی ساتھ ہوگی نا؟ اس نے کہا لا، نہیں حضور، یہ دعوت میں آپ کو پیش کرنے آیا ہوں۔ آقا کریم نے تیسری مرتبہ فرمایا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ تو اس نے جب یہ سمجھ لیا کہ یہ دعوت تو قبول نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ
اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ جی حضور یہ بھی ساتھ ہوں گی. فقامہ یتدافعان حتیٰ اتیا منزلہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور ایک دوسرے کو تھامے ہوئے اٹھے اور اس کے گھر تشریف لے گئے. یہاں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کرو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی شامل کر لو، اس لیے کہ یہ حضور کی مسرت اور حضور کی خوشی کا سبب اور ذریعہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ محبت کا گہرا ربط اور یہ رشتہ اور لاڈ سے حمیرہ پکارنا. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے لاڈ کر لیتی تھی اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ حضور سے ناراض ہو جاتی، لیکن ناراضگی کا عالم جس طرح ہمارے ہاں ہے، ظاہر ہے کہ جو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز تھے جو رویے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، محلے کو بھی پتہ ہوتا ہے، جو جواب دیا میرے اور آپ کے ماں باپ حضور کے قدموں پہ قربان، اور ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے قدموں پہ قربان. کتنی دل آویزیاں اور کتنی لطافتیں ہیں. کہا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں جانتا ہوتا ہوں. تو عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو کوئی بات چل رہی ہو تو بات میں قسم کرنے کی نوبت آئے تو تم کہتی ہو لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. بات کو موقت کرنے کے لیے، گفتگو میں وزن پیدا کرنے کے لیے عرب بار بار قسم کرتے تھے. تو کہا جب تم بات پہ قسم کرتی ہو تو جب معاملے بالکل ایسے ہوں کہ کوئی کہیں کسی گوشے میں بھی ناراضگی نہ ہو تو تم یوں بولتی ہو لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور اگر کوئی کسی گوشے میں ناراضگی چل رہی ہو تو پھر جب تم بات کرتے ہوئے قسم تک پہنچتی ہو تو تم کہتی ہو لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی شکر رنجی ہے، کوئی ناراضگی ہے. تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشش کر اٹھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فہم و فراست پہ اور حضور کے بوجھ جانے پہ، لیکن آگے سے جو جواب دیا انہوں نے اس پر آپ بھی اشش کر اٹھیں گے. تو ام المومنین نے عرض کی جی حضور ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے، لیکن ما احجرو الا اسما کا، نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں، میں نام ہی چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک لطیف پیرایا تھا ناراضگی کے اظہار کا، اور یہ محبت کا رنگ کتنی خوشگوار اس دواجی زندگی. اس سے سیکھا جا سکتا ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں کسی معاملے کے اندر کبھی ان کے مابین کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا لطیف پیرایا اختیار کریں کہ جس سے جو ہے وہ خوبصورتی قائم رہے اور لطافت قائم رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا انتہائی فصیح اور انتہائی بلیغ تھی. حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا افصح من عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. انتہائی بلیغ کلام فرماتی، انتہائی فصیح گفتگو کرتی، اور ان سے آ کے صحابہ سیکھتے. صحابہ کی 200 اصحاب آپ کے شاگرد تھے. اچھا، میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ حضور علیہ السلام کی درس گاہ کی بہترین طالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے نتیجے میں
حضور کی تربیت کے نتیجے میں اس امت کی بہترین معلمہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جس طرح انہوں نے تعلیم دی اور لوگوں کو سکھایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ کہا جب ہم کسی معاملے میں بھی مشکل میں مبتلا ہوتے حضور کے کسی فرمان کے حوالے سے تو اس کا حل ام المومنین کے پاس موجود ہوتا۔ وہ بتاتی کہ اس اشکال کا حل کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین تھیں، فتین تھیں، انتہائی فصیح اور بلیغ تھیں۔ عطا کہتے ہیں کانت عائشہ تو افقہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وعالم الناس، اور سب سے زیادہ جاننے والی تھی، واحسن الناس رائن فی العامہ، اور امور عامہ میں بہترین رائے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھیں۔ امام زہری نے لکھا ہے لو جمع علم و نساء حاضہ الامہ فیہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا علم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر من علمہن۔ اگر اس امت کی ساری عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے، ان عورتوں میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں امام زہری کہ حضرت عائشہ کا علم پھر بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ نے ان کو وہ فقاہت اور وہ شان اور وہ عظمت عطا کی تھی۔ کثرت کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ روزے رکھتی تھیں۔ صرف جو ایام عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جن ایام میں روزے رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، ان کے علاوہ آپ صائم الدہر تھیں، راتوں کو قیام کرتی، انتہائی سخیہ تھی۔ آپ کے پاس جو بھی آتا تو آپ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس مال آتا تو اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتی، خود پیوند لگا لباس پہنتی۔ اللہ اکبر، جس حجرے میں رہنا ہوتا اس حجرے کی چھت اتنی اونچی نہیں تھی، بلکہ کھڑے ہو کر اس چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حیا کی مالکہ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین حجرہ عائشہ میں ہوئی ہے، تو فرماتی ہیں کہ جب میں حضور حاضر ہوتی تو میں معمولی سی اوڑھنے لے کے چلی جاتی کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین بھی حضور کی قربت میں ہوئی تو میں پھر بھی چلی جاتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا باپ ہے، اور میں معمولی چادر اوڑھ کر کے چلی جاتی۔ کہتی ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں تدفین ہوئی تو ام المومنین کا حیا دیکھیے، ان کا عالم دیکھیے۔ کہتی ہیں فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ کہا پھر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کی وجہ سے کبھی بھی ایسے نہیں گئی، بلکہ میں خوب سمٹ کر اور اپنے آپ کو لپیٹ کر مخصوص پردہ کر کے پھر میں جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ یہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کے مزاج میں لطافتوں اور جو ہے وہ کیفیتوں کا ایک جہاں آباد تھا، بہت خوشگوار موڈ حضور کا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اس حالت میں جب دیکھا، ویسے تو حضور ہر وقت ایک خوشگوار ماحول میں رہتے، صحابہ کہتے ہیں حضور سے زیادہ تبسم کرنے والا ہم نے زندگی میں کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ جس طرح حضور ہر وقت تبسم کیا کرتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ قابل رشک ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس پیغمبر رحمت کا گو تو ہر لمحہ قابل رشک تھا، لیکن ایک دن کیفیت ایسی تھی کہ حضور بہت ہی خوش تھے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ جب حضور کا میں نے مزاج دیکھا تو میں نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے، تو رحمت کے ہاتھ اٹھ گئے
اور حضور نے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی وہ سنیے، اور اس دعا میں آپ کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیے تاکہ وہ خوشخبری جب آپ کے نام کیا ہے بتاؤں گا تو پھر آپ اس دعا کے ایک ایک حرف پہ نثار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے جب حضور کو اس مزاج میں دیکھا تو میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبها وما تأخرها وما تأخر، اس سے اگر کوئی ماضی میں خطا ہو گئی یا کوئی مستقبل میں کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور ما اسرت وما اعلنت، مخفی ہو اعلانیہ ہو کوئی بھی نامناسب امر سرزد ہو گیا ہو تو میرے مالک تو معاف فرما دے۔ فضحکت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب یہ دعا کی تو میری خوشی قابو میں نہ رہی، کہ حضور ایک خاص کیفیت میں تھے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، جو ماضی میں ہوا اس سے بھی درگزر فرما، جو مستقبل میں ہوگا اس سے بھی درگزر فرما، جو مخفی ہوا اس سے بھی درگزر فرما، جو اعلانیہ ہوا اس سے بھی درگزر فرما۔ کہا حضور نے ایسی جامع دعا کی کہ میری خوشی کنٹرول سے باہر ہو گئی، تو میں جو ہے وہ ہنسنے لگی، اور میرا اپنا آپ قابو میں نہ رہا، حتیٰ سکتا راسها فی ہجرها من الضحک، یہاں تک کہ ہنستے ہوئے میرا سر حضور کی گود میں گرا، ہنستے ہنستے میں حضور علیہ السلام کی گود میں چلی گئی۔ تو جب یہ عالم حضور علیہ السلام نے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسرو کے دعائی، میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وما لی لا یسرنی دعاؤ کا، آپ کی دعا مجھے کیوں خوش نہیں کرے گی؟ دعا ہی آپ نے ایسی دی ہے، اور ایسے لمحات میں اور ایسی کیفیت میں آپ نے اللہ کے حضور میرے لیے دعا کی ہے، تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اگلے لفظ سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کی خطائیں معاف کر دے، جو اس نے ماضی میں کی، جو آنے والے دور میں کریں گے، میرے مالک جو چھپ کے جو اعلانیہ وہ خطائیں معاف۔ اچھا حضور کرتے تو تھے لیکن ام المومنین کی وساطت سے یہ خوشخبری امت تک پہنچ گئی، تو کہا کہ عائشہ یہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو ربط اور رشتہ رکھتی تھی وہ ایک کہانی دل آویز ہے۔ حضور اگر ان سے بہت محبت کرتے تھے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور الفت کا جو ربط رکھتی تھیں۔ بہت اچھی شاعرہ بھی تھیں، بہت فصیحہ اور بلیغہ تھیں۔ آپ کا ایک شعر جس سے آپ کے فن شعر میں مہارت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور دوسرا حضور کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی الفت قلب کا انداز بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر ام المومنین ایک دن عرض گزار ہوتی ہیں فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی، کہا کہ اگر مصر کے لوگ آپ کے رخسار کے حسن کا تذکرہ سن لیتے تو اتنی پونجی جناب یوسف کے لیے نہ لٹاتے، اتنا مال خرچ نہ کرتے۔ اور پھر شعر کا دوسرا شعر دیکھیے، کہا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ
لأثرنا بالقتل القلوب علی الید، کہا کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے کہا تھا غلام پہ دل ہار گئیں، اور عزیز مصر کی بیوی ہو کے، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار گئی، اور وہ ملامت کرنے لگی، اور زلیخا نے پھر ان کو بلایا اور دعوت کی، ہاتھوں میں ناشپاتیاں دی اور چھریاں دی، اور کہا کہ یہ تناول کیجئے، اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وقالت تخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جا۔ تو جناب یوسف نکلے تو ان کی جب نظر جمال یوسفی پہ پڑی تو فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، تو جمال یوسفی کی کشش اتنی تھی کہ انہیں یہ یاد نہ رہا کہ ہمارے ہاتھوں میں ناشپاتیاں ہیں اور ہم ان کو کاٹ رہی ہیں، بس ایسی مبہوت ہوئیں اور جمال یوسفی کی تابشوں میں ایسے کھو گئیں کہ کاٹنی ناشپاتیاں تھیں لیکن انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ فقطعن ایدیہن، قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی یہ تو بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو زلیخا کو تانے دیتی تھی، ایک غلام پہ دل ہار گئی، ملک تیموس کی بیٹی ہو کر، عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک خریدے ہوئے غلام پہ دل ہار گئی، لیکن کہا کہ میں تمہارے سے بحث نہیں کرنا چاہتی، آؤ ذرا تم بھی دیکھ لو۔ اقبال نے کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بحث سے تو ساری زندگی گزر جائے گی، جب تک دیکھیں گے نہیں تو بحث سمٹے گی نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پیر وارث شاہ نے کہا تھا جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ یہ بحث اس لیے ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں۔ یہ نور بشر کے جھگڑے، اور یہ کبھی ترازو گاڑ کے علم تولا جا رہا ہے، کبھی کچھ ناپا جا رہا ہے، کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تھا، درختوں کو سلامیاں کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ تو جان وارتے تھے۔ اور صدیوں کے فاصلوں پہ جو کھڑے ہیں وہ ہاتھوں میں ترازو لے کے ناپ تول میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو ساں ہور ڈٹھا، ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ تو زلیخا نے کہا کہ اگر میں ان کو دلیلیں دینے لگ گئی کہ وہ سونا بڑا ہے، با کمال بڑا ہے، تو یہ میری بات کب مانے گی؟ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کہا تم آؤ نا میری دعوت پہ، بلایا، سب کو بٹھایا، اور جب وہ ناشپاتیاں کاٹنے لگی تو وقالت اخرج علیہن، کہا ذرا 2 لمحوں کے لیے آ جا، میری محبت کا بھرم رہ جائے، انہیں پتہ چل جائے غلام نہیں امام ہے۔ تو جناب یوسف آئے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو بڑا عظیم الشان واقعہ ہے کہ جو تانے دے رہی تھیں اب وہ انگلیاں کٹوا کے خون بہ رہا ہے، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ خون بہ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کمال کی بات کی، کہا لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ، لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ، ملامت کرنے والی وہ مصر کی عورتیں جو جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی، کہا کہ اگر وہ میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی، وہاں تو انہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں اور یہاں کیا ہوتا، لَأَثَرْنَا بِالْقَتْلِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ، وہ دل کاٹ لیتی، وہ کلیجے چیر لیتی، وہ دل کاٹ لیتی۔ یہ حسن اتنا فراواں ہے، یہ جمال اتنا فراواں ہے کہ اگر اس جمال جہاں آراق کو دیکھتی تو وہ دل کاٹ لیتی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق شعر اور حضور کے حسن کا قصیدہ ہے، جو اہل دل کے لیے جو ہے وہ قرار، تسکین اور جو ہے وہ باطن کا اجالا اور ان کے ایمان کی تازگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا نے اپنی ساری زندگی تعلیم و تعلم میں بسر کی، راہ دین میں لوگوں کو حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطالب و مفاہیم سمجھاتی رہیں، حدیث پاک کی روایت میں مصروف رہیں، اور بالآخر ام المومنین سلام اللہ علیہ اپنی زندگی کی بہاریں پوری کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک کا ہی مبارک دن تھا کہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں اور جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین ہوئی۔ ام المومنین کا یہ اعزاز کہ حضور علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایک دن فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں جو میرے ذمے تھا ازواج کے مابین عدل کرنا وہ میں نے کیا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو میں نے پورا کیا، لیکن مجھے پیار کس سے زیادہ تھا یہ مجھ سے سوال نہ کرنا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جنہیں محبوب کائنات کہا جاتا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب کا قرار اور حضور کے قلب اطہر کی تسکین تھی، اور ام المومنین مومنین کی ماں تھی۔ تو آج بھی اہل ایمان اپنی ماں کی حضور اپنی عقیدتوں کا اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ آج کا دوسرا عنوان بدر ہے۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر بھی تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے، لیکن بدر کفر اور اسلام کا باقاعدہ پہلا مارکہ تھا، باقاعدہ پہلا ٹکراؤ تھا۔ حضور مکے سے ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لائے اور حضور کا پیغام پھیلنے لگا تو کفار مکہ کو ایک آنکھ یہ نہیں بھاتا تھا کہ مسلمان طاقت پکڑ جائیں، چونکہ انہوں نے جو کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ انہیں مستحضر تھا کہ اگر یہ ریاست قائم کر لیتے ہیں اور طاقت اور قوت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں ہمیں ان کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ تو یہ کسی صورت کے اندر بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان پنپ سکے اور ان کو اذیتیں پہنچاتے، اہل مدینہ کے اندر مخالفین اسلام کو بھڑکاتے رہتے اور ہر طرح اس کوشش میں رہتے کہ کسی طرح اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے۔ خیر سن 3 ہجری کو انہوں نے جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر ایک فیصلہ کن دھاوا بول دیا، اور وہ وہاں سے چلے 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل کی قیادت کے اندر۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو ہم سمندروں میں بھی کود جائیں، اگر آپ کہیں تو پہاڑوں سے سنانے نو کے نیزہ بن کر سینائے باطل میں گڑ جائیں، نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ انہوں نے کہا جی حضور ہم بالکل حاضر ہیں، اور پھر حضور کے ساتھ 313 مجاہدین میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ عقیدتوں کے رنگ نرالے تھے اور محبتوں کی کہانی دل آویز تھی۔ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل اثاثہ تھا، اور یہ کفر و اسلام کی پہلی ٹکر ہونے والی تھی۔ صرف 2 گھوڑے، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ایک حضرت زبیر بن العوام کے پاس تھا، باقی 70 اونٹ، اور باری باری 3 آدمی انہوں نے باریاں مقرر کی تھی اور اونٹ پر باری باری سوار ہوتے، اور 6 زریں تھیں ان کے پاس، 8 تلواریں تھیں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ کیا دل آویز گھڑیاں تھیں۔ حضور چل رہے تھے اور یہ ہاتھوں میں کھجوروں کے ڈنڈے توڑے ہوئے اور تلواریں لیے ہوئے چل رہے تھے، تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہی نہیں ہے۔ تو حضور ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر، ہمارا بھروسہ تو ان پر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار وہاں 80 میل دور مدینہ المنورہ سے بدر ایک کنواں ہے، وہاں آ کر کے پڑاؤ کرتے ہیں۔ ادھر سے
700 سے لے کر 1000 تک کی روایات ہیں. کفار تھے جو جدید اس دور کے جدید اسلحوں سے لیس وہاں پہنچتے ہیں. اب جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو عمیر بن وہب کو ابو جہل نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے. تو وہ گیا، لشکر کا چکر کاٹا، تو واپس جا کے کہا کہ 300 سے کچھ کم یا اوپر ہوں گے. ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ 10 اونٹ کھا سکتے ہیں. اچھا، تو اسی طرح نہ اس نے کہا کہ وہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، تو 300 سے کچھ اوپر ہوں گے یا کچھ نیچے ہوں گے. پھر کہا اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں پیچھے وادیوں میں ٹیلوں میں کوئی ان کی کمک موجود نہ ہو. تو پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر کے آیا اور کہا کہ بس یہی ہیں جو یہاں موجود ہیں، پیچھے کوئی کمک نہیں ہے، ان کے ساتھ آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہیں. تو ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس نے صنادید قریش کو کہا کہ پھر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور ان کو صبح ہم پکڑتے جائیں گے اور جکڑتے جائیں گے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کے سین حرم میں لے جائیں گے اور وہاں بیت اللہ کے آس پاس دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے یہ نیا دین لانے والے تھے. وہب بن عمیر نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. اس نے کہا کہ تمہیں میں نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہے کہ 300 سے کچھ اوپر یا کچھ کم ہے، تعداد اس سے زیادہ نہیں، وادیاں ٹیلے سب دیکھ آیا ہوں، آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے ہیں اور ان کے پیٹ بھی بھوک کی وجہ سے چپکے ہوئے ہیں اور کمر سے جڑے ہو. مشورہ یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، میری مشاورت تمہارے نام یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ان سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس کے لفظ سنیے. عمیر بن وہب نے کہا ولیکن قد رأیت یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا، اے قریش کے سرداروں میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی اور ان میں سے کل کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو مار نہیں دیتا. وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، وہ لڑ جائیں گے کل تمہیں اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میری مشاورت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اگلے دن عظیمت کی انوکھی داستانیں جو اہل ایمان نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئی. کفار کو ناز تھا اپنے اسلحے پہ، اپنے جوانوں پہ، اپنے شتر سواروں پہ، اپنے گھڑ سواروں پہ، اپنے تیر اندازوں پہ، اور ادھر میرے حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور بار بار یہی کہتے اے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ یہ تکبر سے بھرے ہوئے قریش آئے ہیں، یہ تکذیب کرتے ہیں تیرے دین کی، تیرے رسول کی، اور آج ہمیں مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب، اے اللہ اگر یہ آج نہ رہے، یہ مٹھی بھر لوگ یہ نہ رہے، لم توبد فی الارض ابدا، تو قیامت تک تیری عبادت بھی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھیجی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے تو بعض کا ایسا ہوتا کہ اس کا سر پہلے ہی کٹ جاتا اور آواز آتی اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز آ رہی ہے اور آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا، اور ہیزوم کیا ہے؟ تو فرمایا یہ جبریل کے گھوڑے کی آواز ہے، یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے ہیزوم، اور یہ اس کو پکار رہا ہے گھوڑے آگے بڑھو آگے بڑھو. اور جبریل فرشتوں کا لشکر لے کر کے بدر کی فضاؤں میں اللہ کی مدد اور نصرت لے کر کے پہنچتا ہے. اچھا فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، ایک فرشتہ پوری بستیاں الٹا کے نہیں رکھ دیتا تھا. آپ تاریخ پڑھیں کہ پوری بستی کو اٹھا لیا گیا، حتیٰ کہ اتنی بلند لے جایا گیا کہ ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے لوگوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، پھر وہاں سے پلٹ دی گئی بستی. ایک فرشتہ پوری بستی کو پہاڑوں سمیت اٹھا کے لے جائے تو یہ 1000 لوگ ہوتے کیا ہیں؟ تو اللہ نے ایک فرشتے سے ہی مدد کر دی ہوتی، ہزاروں فرشتے بھیجنے کا مطلب کیا؟ یہ حضور کا پروٹوکول تھا.
یہ حضور کا اعزاز تھا، یہ حضور کی تکریم تھی۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، باقی بھاگ گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، تو جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے جو زرہ پہنی تھی اس کی دونوں جانب گرد جمی ہوئی تھی، اور جبریل نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے پوچھو کہ محبوب آپ راضی ہیں، اور جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا اعزاز تھا، حضور کی تکریم تھی کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد کی، یوں نصرت فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس اسلحے بہت محدود تھے، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، کیا اس سے جنگیں لڑی جا سکتی ہیں؟ لیکن تمہارے اندر رسول کریم کی رحمت، حضور کا وجود مسعود، اور ہم نے اپنی رحمتیں نازل کی، اپنی کرم نوازی اور مدد تمہیں دی، اور کمزوروں کو وہ قوت اور فت کے پھیرے لہرائے۔ آج بھی بدر کی کہانیاں سننے کے بعد ایمان کو تازگی اور فرحت ملتی ہے کہ وہاں کس طرح یہ لوگ جھپٹ پڑے تھے کافروں پر، اور کس طرح ان کو انہوں نے جو ہے وہ تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا کہ 9 عمر 2 لڑکے میرے پاس آ کے کہتے ہیں یا عمّے اتعرف ابا جہل، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی عمریں دیکھی اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں دیکھیں، تو لیکن وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور مجھے پوچھتے ہیں ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ سنا ہے وہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ اکبر۔ یہ معاذ اور معوذ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جذبے کو دیکھا، تو ابو جہل مجھے دکھائی دیا، تو میں نے کہا وہ ہے، تو وہ کہا ایسے جھپٹے جس طرح شہباز جھپٹتے ہیں، اور پھر ابو جہل کو انہوں نے مارا، اور پھر ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، دونوں حضور کے پاس آئے اور ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے آگے عرض کر رہے تھے حضور اس کو میں نے قتل کیا، حضور اس کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا میں نے قتل کیا۔ آقا کریم فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ، تو دونوں نے تلواریں پیش کی، تو حضور نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جذبے تھے، یہ کیفیت تھی۔ آج بھی فضائے بدر پیدا ہو تو اللہ کی نصرت اہل ایمان کی آج بھی مددگار ہے۔ جب ہم ان کی راہوں کو ترک کر دیں اور رسول کریم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیں تو پھر نقبت، ذلت، رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ اسلحوں کی فراوانی ہو، ہم ایٹمی طاقت کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس جو ہے وہ مضبوط فوجیں کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب کیوں نہ ہوں، لیکن ہم ذلت، رسوائی، پستی اور ذبح حالی اپنا مقدر بنا لیں گے اگر ہمارے اندر جذبہ بدر موجود نہ ہو، اور اگر جذبہ بدر سینوں میں بیدار ہوتا ہے تو پھر آلات حرب و ضرب محدود بھی ہوں، فتح کے جھنڈے گاڑ کے مسلمان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بدر کی کہانیاں ہمیں دوبارہ تازگی دیتی ہیں اور ہمیں قوت دیتی ہیں، ہمارے نحیف اور کمزور وجود کے اندر توانائی اور بجلیاں بھر دیتی ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں اور اہل ایمان کامیاب اور بامراد ہوتے ہیں۔ مٹھی بھر لوگوں نے بڑے بڑے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ جالوت اور طالوت کا قصہ پڑھیے گا، قرآن وہاں فرماتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہوا کہ تھوڑے سے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جب اللہ کی مدد، نصرت نہ ہو، بزدلی اور کمزوری راہ پا جائے تو بڑے بڑے لشکر بھی ہار مان جاتے ہیں۔ تو لشکروں کی قلت و کثرت یہ ثانوی حیثیت ہے، سب سے بڑی بات اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور شہادت کا جذبہ فراواں
جب صرف چند لوگ لے کر کے طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پہ اترتے ہیں اور کشتیاں جلا دیتے ہیں، وہ کیسا لمحہ تھا جب ساری کشتیوں کو آگ لگا دی گئی، اور طارق بن زیاد خطبہ دیتے ہیں کہ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے، دریا تمہارے پیچھے ہے، اگر تم نے دشمن سے شکست کھا لی تو سمندر میں ڈوب جاؤ گے، اب ہر جگہ تمہاری ہی جگہ ہے اور ہر ملک تمہارا ہی ملک ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے رب کی ملک ہے، تمہارے رب کی جو ہے وہ مخلوق ہے، تمہارے رب کا ہی دیا ہوا یہ ملک ہے، اس لیے اپنے وطن کی فکر نہ کرو، یہی تمہارا وطن ہے اور یہی اس کو ہم وطن بنائیں گے۔ اور پھر جب دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کشتیاں بھی موجود نہیں ہیں، تو یہ کہاں سے آئے، زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور پھر مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا اور عظیم المرتبت وہ حکومت قائم ہوئی جس کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ خراج پیش کرتے ہوئے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، نظر میں خبر میں اذان سحر میں۔ اللہ اکبر، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو جب جذبوں کا جہاں سینوں میں بیدار ہوتا ہے تو پھر راستے ملتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب جذبے مفقود ہو جاتے ہیں تو پھر کثرت کے باوجود بھی سوائے جھاگ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ مسلمانوں پر یوں جھپٹیں گے جس طرح بھوکے کھانے کے تھال پہ جھپٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال سمندر کے اندر اٹھی ہوئی جھاگ کی طرح ہوگی، اور دو بیماریاں تمہیں ہوں گی جس کی وجہ سے تم یہ ذلت سہو گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ بیماری کا حضور نے ذکر کیا، وہن بیماری ہوگی جس کی وجہ سے تم اذیت اور تکلیف اور نکبت اور ذلت رسوائی پستی زبوں حالی سہو گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ مل وہن، حضور وہن کیا ہے؟ تو وہ دو بیماریاں جو وہن کے زمرے میں درج بیان فرمائیں کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو فرمایا کہ پھر یہ مغلوب ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور پھر کفار ان کے اوپر یوں جھپٹیں گے جس طرح بھوکے تھالی پہ پلیٹ پہ جھپٹتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر کتار ربی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔